اپنے سبق سے. ہاں جی، السلام علیکم ایوری ون. لولی وعلیکم انوویٹرز وی آر السلام. لائیو. اور ابھی ہم جا چکے ہیں لائیو. اب سب سے پہلے تو میں دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے گیسٹ جو آتے ہیں ان کے لیے، ہم سب کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے اس شو کو، ہمارے گروپ کو اور ان کے تمام جو بھی ان کے کام ہیں ان کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ آج بہت ہی اچھی، بہت ہی ہماری بلوڈ ریسپیکٹفل میم کوثر ہمارے ساتھ ہیں. شی از اے ویری سینئر موسٹ ٹیچر، اردو ٹیچر، ایک بہت ویل نون اسکول کے اندر. آف کورس ہم اسکول کا نام ریویل نہیں کر سکتے، بٹ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی ان کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، جو کہ بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آئی ایم گڈ. آپ کا بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ نے ہمارے گروپ کو عزت بخشی، اور بچوں کے لیے ماشاءاللہ سے آپ نے خود ایک اسٹیپ لیا ہے جو آپ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے. جی میں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو ہی پڑھانے میں، ان کی بیس بنانے میں لگائی ہے. اور ابھی جب مجھے آفر آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بچوں کو کچھ سکھائیں، آپ بتائیں، تو میں نے کہا موسٹ ویلکم، میں تیار ہوں بالکل. جی بہت زیادہ اس وقت، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی آپشن ہے، کوئی ہم کچھ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ یہی تھا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ فری سیشن رکھیں. اور آپ جیسے ٹیچرز الحمدللہ جو کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہماری اس کاوش کو بہت سکسیسفل بنا دیا، کامیاب کر دیا. تو اس کے لیے تو آف کورس، اور سب میں بڑھ کے بات یہ کہ دیکھیں اردو ہماری اپنی زبان ہے، لیکن جی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم گلوبلی اتنا چینجز آ چکے ہیں کہ ہماری اپنی لینگویج کے اندر بھی، جی کہ ہم بول تو لیتے ہیں لیکن ہمیں جی لکھنا پڑھنا، اس کو سمجھنا، وہ چیز جی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے آف کورس جو جنریشن ہماری آ رہی ہے وہ پھر اس چیز سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. جی بس اردو ہماری قومی زبان ہے. دیکھیے جب ہمیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں آسان لگتی ہے. ابھی ہم پڑھ نہیں رہے، ہم وہاں جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے کورس میں شامل نہیں ہے، اس لیے مشکل لگتی ہے. لیکن اگر اس کو آوازوں کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جہاں تک میری سمجھ ہے، میں بچوں کو سمجھاتی ہوں تو جب ان کو آوازوں کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ادائیگی کر کے لکھ بھی لیتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے مینس یہ کہ ہمیں آواز کی پہچان بچوں کو کروانی ہے اور جی پھر ہم آواز گروپ کے اوپر ہیں. ٹھیک. جی آواز کی پہچان ہوگی. مسوتے جیسے انگلش کے واولس ہوتے ہیں اسی طرح اردو جی میں بھی واولس ہوتے ہیں. الف واو چھوٹی بڑی ہے، ان کی مدد سے بھی یہ الفاظ بنا لیتے ہیں بچے نا. اچھا، تو میں یہ آپ سے نا باقاعدہ. ایک، جی جی آپ جی پلیز. جی کیونکہ اصل بولیے. میں بات کر رہی ہوں یو اے ای کے جو پیرنٹس ہم لوگ یہاں پر ہیں ان کے بہاف پر، کہ ہمارے لیے اپنے بچوں کو اردو کہاں سے سٹارٹ کی جائے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسے ٹپس بتا دیں جو ڈیلی، کہ ہم بچوں کو لے کے بیٹھ نہیں سکتے بہت دیر تک کیونکہ ادر سبجیکٹ اتنے زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس جو اردو کا فرسٹ لیول اسٹارٹ ہوتا ہے وہ گریڈ 3 سے ہوتا ہے اور عربک بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ عربک پڑھ شاید رہے عربک. ہوتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے جلدی سیکھ جاتے ہیں اردو جو عربک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جی اس میں بھی ان کو آوازوں کی پہچان کروائی جا رہی ہوتی ہے. تو اردو جو اسٹارٹ کرتے ہیں، جو میں نے کی ہے، حروف تہجی سے کیا کرتے ہیں، حروف تہجی کی چھوٹی آواز، بڑی آواز، اس کے ساتھ پہلے وہ ان کو آوازیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو مسوتوں کے ساتھ با بو بی بے پا پو پی پے، اس طرح مسوتوں کے ساتھ ان کو ساؤنڈ سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ آواز آئے گی. بے الف ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے اگر اس کو آواز نہیں آئے. با بولے گا تو پھر آگے بھی وہ لفظ بنا سکتا ہے. پہلے تو یہ اس کو سکھایا جاتا ہے سارا، الف سے بڑی تک جو ہے نا آوازوں کے ساتھ مسوتے، الف واو چھوٹی بڑی ہے جو اردو کے مسوتے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آتا ہے ارکان سازی کی طرف. بے الف ہے تو کیا آئے گا، پا الف ہے تو کیا آئے گا، بے واو ہے تو کیا آئے گا. ارکان سازی کے بعد بھی الفاظ سازی آتی ہے. بابا، پانی، پا پنی، اس طرح اس کو ملا کے نا الفاظ بنانے لگتا ہے بچہ. پھر الفاظ سازی کے بعد پھر جملہ سازی کی طرف آتے ہیں بچے. اس طرح سے
इफ्तिदा की जाती है, बच्चों को बेस बनाई जाती है। सही। फिर पहले अच्छा छोटे जी, से जुमले होते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी अम्मी है। उसके बाद फिर फ़ेल और सिफ़त भी मिला दिया जाता है, ये बहुत बड़ा घर है, मेरी अम्मी जी, बहुत प्यारी हैं, इस तरह से फिर सही। बच्चे शुरू हो जाते हैं जुमले बनाने, लिखने कि अच्छा, और जो लिखना है वो भी हम बच्चों को साथ-साथ ही करवाएँ, जब बच्चे जी बोल रहे हैं हाँ, पा, हाँ, पू, तो हुँ। साथ-साथ आप बच्चों को हाँ, उसके साथ आ की लिखवाते जाएँ। आवाज़ है तो कश्ती वाले अल्फाज जो होते हैं ना, नुक्तों के साथ उनको उनको जी, जी। और हमेशा सही डायरेक्शन में उनको करवाना चाहिए। कुछ बच्चे मैं देखती हूँ इस तरह से केजी से आते हैं, जैसे यूं कर रहे हैं, वो गलत होता है। हमेशा बच्चों की फॉर्मेशन सीधे हाथ की तरफ से होनी चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की जो है सही सिम से लिखें बच्चे ना। जी, जी। असल जी में मैं आप लोग के लिए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बात क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैम के आने का मकसद यही है कि पेरेंट्स को गाइड करें, मदर्स को स्पेशली, कि वो अपने बच्चों को किस जी तरह से सिखा सकें। तो आप लोग जी प्लीज मैम की टिप्स को बहुत गौर से सुनिएगा। ये सेशन क्योंकि रिकॉर्डेड जी। ग्रुप पे होगा हाँ, अवेलेबल। बिल्कुल मैं पेरेंट्स के लिए ही बता रही हूँ। जी, ये तो चीज़ें आप बच्चों को ध्यान तो वो रखिएगा। बताएँगी, गाइड करेंगी। जी। ये आपने बच्चों को गाइड करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक साथ बच्चों के लिए ट्यूटोरियल नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को अगर हम सिखा दें तो ऑफ कोर्स यू कैन गो विद दैट फ्लो। तो हमें असल में हमें बेसिक्स ही नहीं पता ना कि हम शुरू कहाँ से करें। जी, मैं तो वीडियोज़ भी दे ये, दूँगी, आप लोगों को वीडियोज़ जी, जी, भेजूँगी। अभी तो आज पहले ही मेरा सेशन है, तो मैं आप लोगों को वीडियोज़ भेज दूँगी इन चीज़ों की, तो बहुत ज़रूर। हेल्पफुल होंगी फिर वो वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए ना। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी वो मैं जो आपने मुझे प्रेज़ेंटेशन भेजी थी, वो मैं शेयर करूँ आपके साथ या आप कुछ जी, बताना चाहेंगे? जी करिए। जी, अच्छा, मैं फिर जी, मैम ने एक बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है, तो जी, ये मैं शेयर कर देती हूँ। आई होप कि आप सबको नज़र आ रही है। जी, आप लोगों को नज़र आ रही है लुबाबा एंड मैम? जी, जी बिल्कुल जी नजर आ नज़र रही आ है। रही है। जी, अच्छा, तो मैम मैम आप साथ साथ थोड़ा सा ब्रीफ करती जाएं, इंशाल्लाह मैं आप तो फिर साथ डिस्कस भी करेंगी। जी। तो मैं आगे जाऊँ या फिर अभी ये वाली स्लाइड रहने दूँ? जी, आगे चलें? कहानी पे आ जाऊँ? जी, कहाँ पर आ जाइए, बादशाह की जी। कहानी है। जी, कहानी शुरू कर दूँ मैं क्या? जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। जी मैम जी, आप स्टार्ट कीजिए। जी, अच्छा इससे पहले वाली स्लाइड दिखाइएगा ऊपर जी, श्योर। जी, इससे भी अच्छा पहले वाली? ये? हाँ, बस कहानी में इसके नीचे वाली हाँ, नीचे वाली। बादशाह की कहानी। वो आखिर में हम फ़वाइद और वो देख लेंगे, जी। कहानी के फ़वाइद क्या जी, होते जी। हैं ये हाँ, तो बच्चों आज आपको हम एक कहानी सुना रहे हैं बच्चे और जो मेरी वालिदैन भी मौजूद हैं इस सेशन में। आप सबको मैं आज कहानी सुना रही हूँ। एक बादशाह की कहानी है। ये आप लोगों को तो पता होगा बच्चों बादशाह कौन होते हैं? जी, और आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी बादशाह की कि जिनको इंग्लिश में हम किंग कहते हैं। जी, तो एक बादशाह थे वो बहुत बड़े से महल में अपनी बेटी के साथ रहते थे और वो शहज़ादी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी और बादशाह को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। और बच्चों हर किसी को शौक होता है कुछ ना कुछ फारिग वक्त में कोई ना कोई काम करते हैं। तो ये बादशाह जो थे उनको शौक था पैसे गिनने का। वो पैसे गिनते थे, सोने के कॉइन्स गिनते रहते थे और उनको बहुत जमा कर रखे थे उन्होंने। उनको सोने से बहुत मोहब्बत थी, वो उसको जमा करते रहते थे। एक दिन उनके महल के सामने से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो थक गए तो उन्होंने कहा चलो यहीं बाग में एक दरख्त के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ। तो वो आराम करने के लिए लेट गए। अभी इसी वक्त बादशाह जो कि चहलकदमी के लिए निकले थे। आप लोग मालूम है कि चहलकदमी का क्या मतलब होता है? चहलकदमी का मतलब होता है सैर करने के लिए। तो अब वो भी चहलकदमी के लिए बाग में निकले तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग उनके महल के बाग में सो रहे हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि भई अब बेहतर होगा
میں کہ آپ میرے گیسٹ روم میں چلے جائیں اور ہمارے محل میں جا کر آرام کر لیں. بزرگ نے ان کی بات مان لی اور 2 روز تک وہ وہاں پر قیام کیا اور انہوں نے آرام کیا. بادشاہ نے ان کا بہت خیال رکھا, بہت خدمت کی ان کی. جب بزرگ جانے لگے تو انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بھائی آپ نے میری بہت خدمت کی ہے, بہت میرا خیال رکھا ہے, اب آپ بتائیے آپ کو کہ اگر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے, میں وہ خواہش آپ کی پوری کرتا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے سوچا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ بزرگ, میری خواہش ہے کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی ہو جائے. تو بادشاہ کی طرف بزرگ نے دیکھا اور کہنے لگا سوچ لو آپ کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں بس میری یہی خواہش ہے. بادشاہ نے کہا کہ میری یہی خواہش ہے, آپ میری یہی خواہش پوری کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, رات کو تم سو جانا, جب آپ صبح کو سو کر اٹھو گے تو پھر دیکھنا کیا کمالات ہوتے ہیں. تو بادشاہ سلامت رات کو سو گئے اور جب وہ صبح کو سو کر اٹھے تو انہوں نے جیسے ہی کمرے سے باہر آئے پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا پانی پینے کے لیے تو وہ سونے کا ہو گیا, وہ سالڈ ہو گیا, وہ پانی بھی نہیں پی سکے. اس کے بعد انہوں نے سیب کو ہاتھ لگایا, سیب کو بھی جیسے انہوں نے ہاتھ لگایا وہ بھی سونے کا ہو گیا, وہ بھی نہیں کھا سکے. کوئی کیا سونے کا سیب کھا سکتا ہے؟ نہیں نا, کوئی بھی نہیں کھا سکتا سونے کا سیب. تو وہ بہت پریشان ہونے لگے. ایک طرف سے وہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ بھئی سونے کا ہر چیز ہو رہی ہے, لیکن وہ پریشان بھی ہو رہے تھے. پانی ان کو نہیں مل رہا تھا, کھانا ان کو نہیں مل رہا تھا. وہ سوچے تھے میں ناشتہ کیسے کروں, جس چیز کو بھی میں ہاتھ لگا رہا ہوں, میز ہوں وہ سونے کی ہو رہی ہے, کرسی کو ہاتھ لگا رہا ہوں تو وہ سونے کی ہو رہی ہے, اب میں کیا کروں. انہوں نے پریشانی میں ہی اپنی شہزادی کو آواز دی, شہزادی صاحبہ, شہزادی صاحبہ. شہزادی صاحبہ حاضر ہوئی. جی بادشاہ سلامت, ابا حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ, فرمائیے. اور آ کے ان سے انہوں نے جیسے ہی وہ قریب آئے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا پیار کرنے کے لیے تو وہ بھی سونے کی ہو گئی. وہ تو ایک مورتی بن گئی بالکل ہی پتھر کی ہو گئی, وہ بھی سونے کی ہو گئی. وہ بہت روئے, بہت پریشان ہوئے کہ میری بیٹی اب کون مجھ سے پیار کرے گا, میں کس سے بات کروں گا, یہ بھی سونے کی ہو گئی ہے. اور اسی پریشانی میں پھر دوبارہ وہ رونے دھونے لگے اور اتنی ہی دیر میں وہ بزرگ دوبارہ حاضر ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہا اچھا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. جی. تو بادشاہ سلامت نے کہا جی حضور, جی بزرگ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوں, اب میں جو ہے نا واپس میری خواہش واپس کر دیجئے مجھے, جو آپ نے مجھے انعام میں دیا تھا وہ مجھے واپس کر دیجئے, اور میں واپس ویسے ہی بننا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونے کی نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, محل کے باہر جو ہے نا ایک دریا ہے, آپ اس دریا میں جائیں اور اس دریا کو میں جا کر اپنے ہاتھ دھو لیں. تو انہوں نے وہ باہر گئے اور اپنے ہاتھ دھوئے. جیسے جیسے وہ دھوتے گئے مٹی ان کے ہاتھوں سے جھڑتی گئی جھڑتی گئی جھڑتی گئی. اور پھر ان کا پھر جب انہوں نے اندر آ کے اپنی شہزادی کو چھوا تو وہ واپس بول پڑی, ابا جان کیا ہوا, کیا ہو رہا تھا یہاں پر. انہوں نے کہا نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بس میں ایسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا. وہ انہوں نے کہا پھر ان کو بہت اپنی غلطی کا احساس ہوا, اپنے لالچ کا بہت احساس ہوا, کیونکہ اس لالچ میں وہ اپنی رعایا کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے. جو بھی ان کے پاس پیسہ آتا تھا, دولت آتی تھی, وہ اس کو جمع کرتے رہتے تھے. وہ اس دن کے بعد سے انہوں نے توبہ کی اللہ میاں سے, اور انہوں نے کہا اب میں جو یہ پیسہ جو بھی ہے میں اپنی رعایا پہ خرچ کروں گا. اس طرح بادشاہ سلامت اور ان کی جو شہزادی تھی ہنسی خوشی دوبارہ رہنے لگے. تو بچوں آپ نے دیکھا لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے. چاہے کسی طرح کے بھی ہم لالچ کریں, کھانے کا کریں, کسی دولت کا کریں, لالچ بری بلا ہوتی ہے. ہم کو جو اللہ میاں دے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ میاں بھی خوش ہوتا ہے جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا, اور اپنے جو اللہ میاں عطا کرتا ہے اس پہ ہی خوش ہوتے ہیں. تو اللہ میاں ان بندوں سے, ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہے؟ ہاں جی ہمیں بہت ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے سنی بھی ہو, کچھ بچوں نے, اور کچھ بچوں نے نہیں بھی سنی ہوگی. صحیح. تو یہ ہے کہانی کا
अच्छा, हर कहानी का जो होता है एक इब्तिदा होती है। भई एक बादशाह था, वो किसी गाँव में रहता था या किसी ईरान में रहता था, वो जब ये कहानी का इब्तिदा होता है, हम थोड़ी-सी बात कहानी के बारे में बताते हैं। उसके बाद भी पूरी कहानी हम बयान करते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से बादशाह रहता था, कैसा था, क्या करता था, वो दरमियान होता है कहानी का। और आखिर में हर ड्रामे का, हर कहानी का एक इख्तिताम होता है, एंड होता है। तो हमारी कहानी का इख्तिताम क्या था कि बादशाह को बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही पछताने लगा, और उसने तौबा किया कि आइंदा मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा, जिससे मुझे भी नुकसान हो और दूसरों को भी नुकसान हो। उसकी बेटी भी सोने की बन गई थी, वो फिर कैसे उससे बात करती, और वो सेब सोने का बन गया तो वो क्या-क्या खाता फिर वो, है ना? बहुत अच्छी सही है कहानी। बच्चे? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अब आपने तो कहानी सुन ली है, अब हम आपको बताते हैं जुमले बनाने। अच्छा, यहाँ पे भी आपने बहुत सारे अल्फाज, बादशाह, सेब, बाग, बुजुर्ग, ये अल्फाज सुने होंगे, है ना? और टीचर कहती हैं कि भाई कम ऑन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। उर्दू में भी करवा, इंग्लिश में भी आप लोग करते हैं, और उसमें भी करते हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में, दोनों में ही करते हैं। अच्छा, अभी मुझे इतना नज़र नहीं आ रही, मैंने इसमें आप लोगों को जी पीपीटी में एक वो दिए, सामिया थोड़ी सा जूम कर आखिर में, सकती हैं? हाँ, जुमला साजी के उसूल दिए हैं। अच्छा, पहले कहानी के बता, बहुत बारीक है, मुझे नज़र नहीं आ रहा असल में, ये ना लिखा हुआ। जी, ये देखिएगा, थोड़ा सा हाँ जूम कहानी गोई कर के दें। फवाइद। अच्छा, पहले ऊपर करें कहानी के जो है ना, हाँ ये। अच्छा बच्चों, इस कहानी, जब हम कोई भी कहानी, थोड़ा सा इधर करिएगा, अब सही है। कहानी के उसूल होते हैं, जब हम किसी को सुना रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ वो कहानी सुनने के हैं, कहानी के कहानी गोई। कहानी सुनने को, स्टोरी टेलिंग को हम लोग उर्दू में कहते हैं कहानी गोई, यानी कहानी सुनाना, पेश करना किसी के सामने। तलफ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी होनी चाहिए। जब आप कहानी सुना रहे हैं तो आपको तलफ़ुज़ जो हम बोलते हैं, प्रोनंसिएशन, वो बहुत हमारी क्लियर होनी चाहिए, और आवाज़ का मुनासिब उतार चढ़ाव। ओह! बादशाह तो उदास हो गया था, और आखिर में हमने कहा ना, बादशाह तो हँसी-खुशी रहने लगा। इसको कहते हैं उतार-चढ़ाव, जैसा मौका हो उसके हिसाब से बोलना। अच्छा, वाज़ेह ज़बान और हाज़रीन को मुतवज्जह रखना, ये नहीं कि वो आपको जो देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके हाज़रीन हैं, वो आपसे बोर हो जाएँ। नहीं, उनको आपने अपनी कहानी में दिलचस्पी पैदा करनी है। अब मैंने कोशिश तो की है, भई ताज बना लिया था एक बादशाह के लिए। मैंने कभी एक वो, आप लोगों को ज़रा लगेगा हाँ भई एक बादशाह ताज पहनता है, हाँ। और एक मैंने अपने फ्रिज में से निकाल के सेब रख लिया था कि हाँ भई ये सेब है, और उसको आप जब वो हाथ लगाता है बादशाह तो वो सोने का हो जाता है। वो सोने का कैसे खाता? तोड़ के भी नहीं खा सकता था, काट के भी नहीं खा सकता था जी। और प्रॉप्स, और ये जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, ताज, सेब, ये चीज़ें, और ये कॉइन्स जो हमने इस्तेमाल किए, ये सब क्या है, प्रॉप्स हैं ये। सही है? और भी मैंने कुछ रखी थी यहाँ पे ना, जो आपको लगे हाँ भाई सब चीज़ें सोने की हो रही हैं यहाँ पे। और ना सर, तो इनको प्रॉप्स का इस्तेमाल कहते हैं। और खुद एतमादी, कहानी जब सुनाए तो उसमें खुद एतमादी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही है? अच्छा, अब इसके बाद दूसरा मैम ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि जी, वालिदैन भी इस वक्त देख रहे हैं आपकी जी, ये जी, प्रेजेंटेशन, तो वो भी इससे जी, बहुत चीजें सीखेंगे कि किस तरह से हम कहानी गोई अपने बच्चों के सामने कर सकते हैं, और जो उसमें मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं उनके मायने भी बताते जाएं फिर। और जी। प्रॉप्स के साथ तो फिर और आसान होता है, बच्चा जो देखता है वो जल्दी सीखता है। बहुत हाँ, बहुत छोटे अच्छी बच्चों आपने की, ये बात बताई। हाँ, मैं इन्हीं सब चीज़ों को पेश नज़र रख रही हूँ कि वालिदैन भी मौजूद हैं हमारे साथ, और जो जी जी। बच्चे भी कुछ देख रहे होंगे। तो प्रॉप्स का, ये चीज़ें जो होती हैं प्रॉप्स होती हैं, सेब, ये जो मैंने कॉइन्स आप लोगों के लिए अभी बैठ के तैयार किए थे सारे ना, ये सोने के सिक्के जो होते हैं, पहले ज़माने में बादशाह जो होते हैं, ये इनको कॉइन्स को इस्तेमाल करते थे। पहले नोट नहीं होते थे, ये जो होते थे दिनार, ये जो सारे जो होते हैं ना कॉइन्स, ये इनका इस्तेमाल होता था पहले। जी। अच्छा, अब हमारे कहानी गोई के फ़वाइद की तरफ।
جی کہانی گوئی ایک بہترین سرگرمی ہے، یہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کا ابھی آپ لوگوں نے دیکھی سرگرمی ہے یہ، جس طرح ہم لوگوں نے کیا ایک سرگرمی ہے، سب لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، پراپس کا بھی باقاعدہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی مدد سے بچوں کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے. بچے جو ہیں تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت میں چینجز آنے لگتے ہیں، وہ بھی وہ ساؤنڈس نکالنے لگتے ہیں. اگر ہم جانوروں کی سنا رہے ہیں تو ان جانوروں کی ہم آواز نکال سکتے ہیں. اور ابھی بادشاہ کی تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی، یہ تاج میں نے پہن لیا تھا یہ اس پہ نا اس طرح کر کے، اور یہ کوائنس نکال لیے تو بچوں کو تھوڑا ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ چیز ہے کیا ہے، پھر ان کے دل میں سوالات بھی ہوتے ہیں، وہ پھر آپ سے سوالات بھی کرنے لگتے ہیں اس سے متعلق نا. اور ذخیرہ الفاظ جس کو ہم انگلش میں ووکیبلری کہتے ہیں، اس کا اضافہ ہوتا ہے، ووکیبلری کا ذخیرہ الفاظ اردو میں ہم کہتے ہیں. نئے نئے الفاظ وہ سیکھتے ہیں اور ان الفاظ کی مدد سے وہ کہاں جملے بناتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، اور انہی کو پھر وہ الفاظ سازی میں جملہ سازی میں اور جو چھوٹے چھوٹے سے عبارتیں لکھتے ہیں اس میں بھی وہ استعمال کرنے لگتے ہیں. ہاں اچھا وہ بہادر تھا، اچھا وہ لالچی تھا، وہ لالچ تھا، اچھا یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ذہن نشین ہو جاتے ہیں، ان کی ووکیبلری ان کی بڑھتی ہے کہانی سننے سے، اور آپ سنائیں گے تو اس سے بھی آپ ان کی ووکیبلری بڑھائیں گے. اس کی مدد سے بچے اپنی روایت کو بھی جانتے ہیں. اگر ہم کوئی کسی تہوار کی کہانی سنا رہے ہیں اور کوئی تہذیب اور تمدن کی سے آگاہی کر رہے ہیں، ان کو ان چیزوں کے ذریعے بچے اپنی روایات کو بھی سنتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے ان کی کہ اچھا اگر ہم آداب کے اوپر کوئی بتا رہے ہیں ان کو کہ آداب ہے، تو اس میں ان کی روایت بھی شامل ہو رہی ہے، تہذیب بھی آ رہی ہے ان کو، تمدن بھی آ رہا ہے ان کو. اس کے ذریعے سب چیزیں سے آگاہی ہوتی ہے. وہ آگاہی کا مطلب ہوتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے ان چیزوں سے. جی تو اور اس کے علاوہ جو ہے کتب بینی میں مدد ملتی ہے بچوں کو. یہ ساری فوائد ہیں. فوائد جو ہے فائدے کی جمع ہے. فوائد جو میں کہہ رہی ہوں کہانی گوئی کے فوائد، کہانی سنانے کے فائدے ہیں یہ سب. تو بچوں کو بلکہ آپ لوگ جو ہیں جیسے بچوں کو اتنی اردو نہیں آتی تو پکچر والی ایک لائن والی کہانیاں لا کے دیں جس کی مدد سے وہ تصویر کو دیکھ کے کہانی کو سمجھیں گے وہ اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ایک ٹپ ہوتا ہے بچوں کے لیے نا. جی جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ تو بہت اچھی واقع میں پتہ چلا کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کہانی گوئی. جی میں آگے بڑھوں یہاں پر. اچھا اب ہم آتے ہیں جملہ سازی کے اصول کی طرف. یہ دیکھیں میں نے جی یہ میں نے بنائی بھی تھی، ایکٹیویٹی بھی پوری بنائی تھی میں نے باسکٹوں کی مدد سے. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا ورنہ میں بناتی بچوں کو بتاتی. تو پہلی بار 4 باسکٹیں لی ہیں ہم نے. اس میں الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سکھایا جائے گا. اس میں جملہ سازی جملے بنانے سے متعلق گروپ میں سرگرمی کروائی جائے گی. سرگرمی کروا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ بھی گھر میں 4 باسکٹیں لے لیں اور پھر اگر ٹائپنگ اردو کی آتی ہے تو یہ ٹائپنگ کر کے کارڈز جو ہے نا اس میں اسٹکس میں لگا کے باسکٹ میں لگا دیجیے. جی پھر ہر ایک گروپ کو 4 ٹوکریاں دی جائیں گی. 2 گروپ ہیں یا ایک باسکٹ میں بھی 4 باسکٹوں میں بھی کام ہو جائے گا. 4 پہلی باسکٹ میں یہ وہ میں یہ الفاظ لیں گے آپ لوگ. یہ وہ میں پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا. جی ابھی بالکل میں میرا پرنٹر اصل میں بھی انک نہیں تھی اس میں ابھی وہ ورکنگ میں نہیں تھا کیونکہ ابھی ہمیں ورک نہیں کر رہی آج کل نا. تو یہ وہ میں پہلی باسکٹ میں یہ الفاظ لکھیں گے ہم لوگ. صحیح الفاظ کا کھیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کا کھیل ہے. الفاظ کے کھیل سے ہم جملہ سازی سیکھیں گے. اور دوسری باسکٹ میں ہے میری، میرے، میرا، تمہارا، تمہاری، تمہارے، اور میں بھی ہے اس کے اندر نا. جی اس کے بعد جو باسکٹ ہے اس میں ہے یہ الفاظ ہیں
اسم الفاظ ہیں کچھ. پینسل ہے, گیند ہے, گڑیا ہے, امی, ابو, دادا, دادی, میز, پردہ, کھلونے, پودے. جی باسکٹ نمبر 3 کے ہیں یہ الفاظ. اور آخر میں ہے اور ہوں. ہے, تھا, تھی بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس میں نا, تھا تھی کا بھی کر سکتے ہیں. اچھا سب سے پہلے میم ہم تھوڑا پہلے سا پہلے باسکٹ اسم ہم بتا لیں گے. دیجیے. جی میم تھوڑا سا اسم کے بارے میں بتا دیجیے. اسم. جی اسم اچھا پہلے الفاظ میں آپ جملے استعمال بنا کریں. اسم یہی ہیں جی. اسم کے بارے میں بتاؤں, یہ ورڈ تھا نا. ہاں اسم جو ہوتے ہیں دیکھیں الفاظ ہوتے ہیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے نا. جی انگلش میں جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں, اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اسم. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. اب یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گلاس. گلاس. یہ کیا ہے؟ سیب. سیب. تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. جی اس کا کیا نام ہے؟ گاڑی. جی اب ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے یہ ہے وہ ہے, نہیں کریں گے, اس کو ہم نام لے کے پکاریں گے. تو ہر ایک چیز کا نام ہوتا ہے, اور چاہے وہ شخص ہو, امی, ابو, دادا, دادی, لڑکا, لڑکی, چاہے وہ جو ہے میری ہو, چاہے وہ اریبہ ہو, کوئی بھی ہو, لڑکا ہو, کوئی اسلم ہو, اسد ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کا کوئی نام ہوتا ہے. جماعت میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے, اسم ہے یہ. اور ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. بھائی امی کہاں گئی ہوئی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں. گلشن اقبال گئی ہوئی ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اسکول کہاں ہے؟ گلشن اقبال میں. تو noun is the name of every person, place, animal or thing. ہر چیز کا نام ناؤن اسم ہے. ہر جگہ کا نام اسم ہے. ہر شخص کا نام اسم ہے. ہر جانور کا نام اسم ہے. جی تو یہ میں بتاتی ہوں آپ کو. جی سوری, یہ درخت ہے. جی یہ کیا ہے؟ درخت. باغ میں جائیں گے تو یہ نہیں کریں گے, بلکہ کہیں گے یہ درخت ہے. جی یہ کون سا جانور ہے؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہیں گے, بلکہ کہیں گے یہ بلی ہے, یہ گھوڑا ہے, یہ ہاتھی ہے, یہ طوطا ہے. اچھا ناچنا, کیا یہ اسم ہے؟ نہیں یہ اسم نہیں ہے. کھیلنا, کیا یہ اسم ہے؟ نہیں. یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے, یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے, یہ کسی جانور کا نام نہیں ہے, یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے. اسم جو ہے کسی چیز کا نام. یہ دیوار ہے, یہ پھول ہے. آپ اپنے کمرے میں دیکھ لیجئے, اتنی ساری چیزیں, اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے. آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا بھی کوئی نام ہے, کہ بھئی میں گلشن میں رہتا ہوں, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں جہاں بھی رہتے ہیں. اور جانور, پرندہ, یہ کون سا پرندہ؟ یہ پرندہ ہے. پرندے تو بہت سارے ہوتے ہیں, یہ طوطا ہے. تو ہر جانور, ہر شخص, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اسم, اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ناؤن. ناؤن از اے نیم آف اے پرسن, پلیس, اینیمل اور تھنگ. اسی طرح اردو میں اسم کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی جانور کا نام, کسی شخص کا نام ہوتا ہے. ابو, امی, اب گھر میں ہوتے ہیں نا, آپ آواز دیتے ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, اب آپ نے کسی کو بلانا ہے تو ابو ادھر آئیے, امی ادھر آئیے کہتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہیں گے ادھر آئیے, سب لوگ ادھر آ جائیں گے آپ کے پاس جب آئیے. تو جس کا نام لیں گے وہ آپ کے پاس آئے گا. اور جس چیز کو, جو آپ دکان پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی مجھے چاول چاہیے, یہ تو نہیں کہیں لاؤ بھائی مجھے دے دو. دکاندار کہے گا کیا دے دوں بھائی میں آپ کو. تو ہر چیز کا نام ہوتا ہے. اچھا اب میرے خیال سے کلیئر ہو گیا ہو. آج آپ اپنے کمرے میں دیکھیے گا, آپ کے کمرے میں کون کون سی چیزیں ہیں, اور ہر چیز کا ایک نام ہوگا. یہ دیکھیں, یہ کوشن ہے, کوشن کا بھی ایک نام, اس کو ہم کہیں گے کوشن. تکیہ الگ ہوتا ہے, کوشن الگ ہوتا ہے. جو میرے قریب میں جو چیز رکھی ہے وہ آپ کو بتا رہی. یہ دیکھیں یہ ڈیوائس ہے, اس کا بھی ایک نام ہے ہر چیز کو. اور یہ میں گھڑی, یہ کیا ہے؟ یہ گھڑی ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ چوڑی ہے. ہر چیز کا نام ہوتا ہے. جی میں کون ہوں؟ ٹیچر. تو میرا بھی ایک نام ہے مس کوثر. جی تو آپ کا بھی کوئی نام ہوگا, آپ بھی اسی میں, ہر کوئی اسی میں. اور ہر چیز کا ایک نام ہے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ چیز ہو, چاہے وہ جگہ ہو, چاہے وہ شخص ہو. جی جی بہت شکریہ. جی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی کافی حد تک. ہاں اچھا, جملے کی طرف سے میں جملے بنانا آپ لوگوں کو بتا رہی تھی. تو اب ہم آتے ہیں میں جو ہوتا ہے, بس اس کے بعد میں وہ کر دوں گی, میں نے بہت سارا بتاؤں گی نا ایک دن میں, تو گڑمٹ ہو جاتا ہے پھر وہ نا. جی 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 لرننگ یہ ہے, اب اس جملے پہ ہم ختم کر دیں گے. تو ٹھیک. میں, جیسے آپ کہتے ہیں آئی ایم اے بوائے, آئی ایم لافنگ, آئی ایم ایٹنگ, آئی ایم گوئنگ, آئی ایم کا ہوتا ہے نا, اسی طرح اردو میں جو ہے میں پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ رہی ہوں, میں لکھ رہا ہوں, میں لکھ رہی ہوں. میں اور ہوں کا استعمال ہوتا ہے. میں جا رہا ہے نہیں کہیں گے, میں جا رہا ہے نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے میں جا رہا ہوں. ہے واو نون وننا ہوں, ہے واو نون وننا وہ ہوگا اس میں جو ہے نا, اس کا استعمال ہوگا ہوں. یہ دیکھیں ہے واو نون وننا ہوں. اور اس کے بعد ہم انگلش کا جملہ مکمل کرتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف ایوری سینٹینس وی پٹ فل اسٹاپ, بٹ ان اردو ہم ڈیش لکھتے ہیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وقفہ. تو جملہ میں اور ہوں کا استعمال, میں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہوں. میم یہ نون وننا میں. یا آپ لوگ نا گھر میں لکھ کے نا ایکٹیویٹی بنائیے گا, اور پھر آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ. میں میم یہ نون وننا میں پڑھ رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں. ہے واو نون وننا ہوں. آج ہم بہت سارے آپ لوگ جملے بنائیے گا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں سو رہا ہوں, میں کھیل رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. صحیح. یہ میں کے ساتھ ہمیشہ ہوں آتا ہے. جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں نا آئی ایم ورکنگ, آئی ایم ایٹنگ, آئی ایم لافنگ, آئی ایم سلیپنگ, اسی طرح اردو میں اور ہوں اس کا استعمال ہوتا ہے. جی اچھا, اب آتا ہے میرا. میرا میں آ کی آواز آ رہی ہے. الف کے ساؤنڈس کی بات ہم بعد میں کریں گے, ابھی آپ کو اتنا کلیئر سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن میرا بستہ, الف کے ساتھ, میرا بستہ بڑا ہے. یہ میرا بستہ ہے. یہ میری امی ہے. یہ میری ابو تو نہیں کہیں گے نا, یہ میرے ابو ہیں, بڑی آئے گا. یہ میرے, اچھا یہ وہ میں, یہ آپ پہلی والی باسکٹ میں سے لیں گے, باسکٹ نمبر 1 سے. پھر باسکٹ نمبر 2 میں یہ میرے یا یہ میرا بستہ ہے. اگر بستے پہ جملہ بنانا ہے, یہ میرا بستہ ہے, یہ میرے ابو ہیں, یہ میرے دادا ہیں, یہ میرے نانا ہیں, اور یہ میری امی ہے, یہ میری دادی ہیں. اور دادا دادی ان کے لیے ہمیشہ ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں, ہم تمیز سے ان کے لیے ہے. میری دادی ہے تو نہیں کہیں گے نا, اچھا نہیں لگتا. ہم ان کے لیے ادب سے بولیں گے یہ میرے دادا ہیں, یہ میری دادی ہیں, یہ میرے نانا ہیں. تو جو میسکولین ہوتے ہیں نا مذکر مؤنث میں, میل جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم میرے کا استعمال کرتے ہیں. میرے نانا, میرے خالو, میرے ابا, میرے دادا. اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کے لیے میری دادی, میری نانی, میری خالہ, میری امی, اس طرح ان کا استعمال کرتے ہیں. اور میرا بستہ, میرا گھر, کی آواز جو ہوتی ہے نا مختلف اسم کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے ہم میرا سیب. صحیح. ہاں, اب آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو مجھ سے سوال کر لیجیے. اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ جا رہا ہے, وہ جو ہے دور کے لیے استعمال کرتے ہیں, دور کی چیزوں کے. وہ درخت ہے, وہ درخت ہے. دور ہوگا تو ہم کہیں گے وہ درخت ہے, قریب ہوگا تو یہ درخت ہے. جیسے ہم وہ کرتے ہیں نا دس اور دیٹ کا استعمال کرتے ہیں, اسی طرح یہ اور وہ کا استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. اوکے.
آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا جملے سازی چھوٹی چھوٹی آج بنائیے گا کاپی میں جا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، یہ کر کے نا، اور چھوٹے سے ڈیش لگائیے گا، اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ وقفہ اس کو کہتے ہیں. انگلش میں ہم فل اسٹاپ لگاتے ہیں، ڈاٹ. اردو میں ہم چھوٹا سا ڈیش لگاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وقفہ کہتے ہیں اس کو. بہت جی امپورٹنٹ اور بہت یونیک، میں نے کہ جو اسپیشلی جو بالکل نیو لرنر ہے ان بچوں کو تو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی. تو مدد آپ لوگ پلیز اس چیز کو فالو کیجیے جس طرح سے میم نے بتایا ہے، اور اس طرح آپ لوگ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بچوں کا بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت ساری چیزیں گائڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی آپ کے پاس کوشچن ہے. اب یہ کوئی کوشچنز ہیں؟ میرے تو جی کوشچن میم نے بالکل اسٹارٹنگ میں ہی بتا دی، اور مجھے یہ سیشن بھی اتنا اچھا لگا کہ ہم بچوں کو اسٹارٹنگ آواز سے بہت ہلکی آ رہی ہے آپ کی نا. جی ابھی ٹھیک جی ہے. جی اب صحیح آ رہی ہے. ہاں جی. جی نہیں، میرا تو کوشچن شروع کا بالکل یہی تھا کہ ہم کس طرح سے اسٹارٹ کریں، اور میرے سوال کا تو انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا تھا کہ ہم جس طرح انگلش میں ہم فونکس لے کے چلتے ہیں اسی طریقے سے ہم آواز سے بچوں کو شروع کریں، جی اور پھر وہ تو جملوں کی الگ طرف اس کی بڑھیں. کلاس ہوگی. جی اس کی ایک الگ انشاءاللہ. ہوگا سیشن. جی یا میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دے دوں گی اس کی نا، میم فونکس بہت اردو کی شکریہ جس طرح سے فونکس. آپ ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہی ہیں. اور آج کا سیشن تو آپ نے واقعی بہت کمپلیٹ سیشن تھا، ایک پیکج تھا جو بچوں کو آپ نے بہت اچھا مطلب بتایا، ایک بہت اچھی گائیڈ لائن دی ہے پیرنٹس کو بھی، اور ابھی جو بچوں نے بھی دیکھا ہوگا کافی کچھ گریس کیا ہوگا آپ سے، کیونکہ آپ نے جو ہاں ایکٹیویٹیز بتائی ہیں وہ پیرنٹس ان کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وہ الفاظ کو پہچاننا شروع کر دیں گے، یہ میں وہ میرا، تو اس کے ساتھ وہ جملوں کو بھی بنانا شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نے بہت اچھا آج جو ٹاپک کیے ہیں بہت اچھا کور کیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا میم. جی بس میری کوشش تھی پوری کہ میں کچھ حاصل اصول ہو جائے، میں جو کروا رہی ہوں بچے کچھ کر سکیں. جی نہیں جی آپ یہ انشاءاللہ بتائیے کہ بہت. آج پلیٹ فارم پہ آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا لگا مجھے. مجھے بہت اچھا لگا. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے ذریعے کوئی سیکھ رہے ہیں بچے، والدین جو یو اے ای میں دوسری جگہوں پر ہے جہاں پہ اردو اتنی زیادہ نہیں پڑھائی جاتی، تو میرے ذریعے ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی یعنی مجھے خوشی ہو رہی ہے اس کے ذریعے کہ جزاک میں اللہ جزاک ایک ہے نا بہت مفید کام ہو رہا ہے میرے ذریعے. اور جو میرے اندر علم ہے موجود سمندر جو کہہ لیں وہ باہر نکل رہا ہے ماشاءاللہ سے، دوسروں تک جا رہا ہے. یہ بالکل جزاک آپ کی اللہ. یہی اصل میں ایک ٹیچر کا جو اصل جو پروفیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو جی پڑھانے کی جو نیت ہے وہ کبھی رکے نا. مطلب ضروری نہیں کہ آپ اگر اسکول جائیں تبھی آپ بچوں کو پڑھائیں. ایک ٹیچر، اصل ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے کسی بھی بچے کو ضرورت ہوتی ہے علم کی، اور وہ بہت خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ان ٹیچرز کے لیے بھی ہے، تو ہمارے سینئر جو بھی ہیں ہمیں ان سے ہی سیکھنا ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ صرف اسکول میں پڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں سے ارن کر رہے ہیں تو ہی آپ نے نالج دینی ہے. آپ نالج سب جگہ دینی ہے چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اور اس کا آپ اور کو ہے ثواب بھی. اور علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. بے بے شک جی، شک بے بالکل صحیح بات ہے. ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. اور باقی لبابا نے ایک ویسے تو بات کہہ دی تھی، لیکن میں بھی یہ کہوں گی کہ بہت کمپریہنسو سیشن تھا. تھوڑی دیر کے اندر، ابھی ہمارا 40 منٹس کا سیشن بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کے اندر میم نے نہ صرف یہ کہ کہانی پوری بتا دی ہے بلکہ آپ لوگوں کو یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ناؤن کیا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پراپر ناؤن پتہ چل گئے، پراپر ناؤن کو اردو میں. پراپر ناؤن وہ بھی ہم الگ سے ہوگا. اچھا پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں نا، ہاں پراپر ہے ناؤن اور وہ کامن ناؤن. وہ جی وہ جی ہاں جو اچھا نہیں وہ والا نہیں ہے. جی بتاؤں ٹھیک ہے آپ کو. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، ہاں وہ یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا، مطلب اس کو نہیں جو خاص ٹھیک نام ہے ہوتے ہیں نا، نام ہے جیسے آپ میں کا آپ کو. نام ہے اچھا لبابا، ان کا نام ہے، میرا نام ہے ہاں وہ تو کوثر، خاص یہ نام پراپر ہاں ناؤن ہوتے ہیں. جی صحیح. اور جو کامن ہوتے ہیں لڑکا لڑکی عورت مرد ٹیچر، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ کامن ہوتے ہیں. جیسے پھول ہیں، لیکن عام اگر نام گلاب کا پھول ہے تو وہ پراپر ہے. اور ہاں. اچھا کامن کیا ہے؟ پھول. پھول کامن. جیسے شخصیات ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ساری شخصیات ہیں، بہت سارے رہنما، لیکن اگر ہم کہیں گے قائد اعظم تو وہ پراپر ناؤن ہے. پراپر کو اردو میں خاص نام کہتے ہیں. اور اس میں معرفہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ، اچھا اور اس میں خاص بھی کہہ دیتے ہیں.
اس جی میں اس معافا، میں خاص اس میں نکرا، سمیا بچپن میں پڑھا تھا، اس میں میں نے نکرا بچپن میں پڑھا تھا. ہمارے پتہ ہے ڈرا بیک یہی ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد ہماری اپلیکیشن اردو کی کہیں نہیں ہوتی. ہم اگر اردو میں بات بھی کریں تو ہمیں تو یہ سارے ورڈز ہم بول لیتے ہیں لیکن ہم آف کورس ان کا ہاں نام نہیں لیتے. لیکن ہاں انگلش میں بھی اگر صحیح. آپ بات کریں تو آپ کسی کو بات کرتے ہوئے کنورسیشن میں جی یہ نہیں اس بولتے میں خاص بھی کہتے ہیں جی، آپ خطا کلامی معاف، اس میں نہیں نہیں خاص بھی کہتے ہیں، اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں نقرہ اور اس میں عام. عام جو ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی کامن نام. جی کوئی خاص نام ہوگا تو وہ پراپر ہوگا. نہیں مجھے کوئی واقعی جگہ بہت اچھا لگا کہ جی مطلب مجھے تو اپنے لیے بہت بینیفیشل لگا آج کا سیشن. بچوں کو تو جب ہم خود سیکھیں گے تو ہم بچوں کو بھی سکھائیں گے آف کورس. اور ہاں جب آپ بالکل شو کریں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو پھر بچوں کو آٹومیٹیکلی مزہ آئے گا ہی آئے گا. صحیح. اور اور آپ اردو نا کی یہ بھی ورڈس واقعی لکھ کے رکھ لیجئے گا ٹوکری بنا کے نا، جی جی جیسے یہ الفاظ ہے نا، چاہے ہاتھ سے جو میں نے آپ کو بھیجا نا پی پی ٹی میں لاسٹ میں، تو یہ ہاں جی بنا کے رکھیے گا تو بچے ان کے استعمال سے جملے بناتے رہیں گے، پھر آپ کو بناتے ان رہیں. کو ہاں آپ اچھا بھی میں یہ بنائیں آپ گی کے بچے. گروپ پہ جی شیئر کر لوں. یہ میں نے پی ڈی ایف کے اندر کنورٹ کر جی لیا جی تھا. جی کر لیجئے، اجازت ہے. جزاک اللہ. ہاں اور لوگ بھی متفق ہوں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے. جی جی بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اوکے. میم، آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزائے خیر عطا کرے. اور یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی بات ہے. ہم آپ کو جو بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہم دل سے اس چیز کو آپ کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم جی نکالا ہے اور ہم سب کے لیے تھینک یو سو مچ. میری پوری جی ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کی طرف سے بھی میں آپ کو تھینک یو کروں گی. اوکے. اللہ حافظ. بہت شکریہ میم، اپنا ہمارے خیال رکھیے گا. اوکے. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.